جب تک سانس باقی ہے، جب تک زندگی موجود ہے، وکالت ہے ایک پاک سچی بی بی کی، مخدومہ دارین کی۔ پہلا فکر عرض کرتا ہوں اپنی مخدومہ کی شان میں، جس جس کی معرفت جتنی اجازت دے گی اتنا اسے فکرہ سمجھ میں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو۔ نہیں، فکر ہر بندے نے نہیں سمجھا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ مولوی کو ضد ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں، ہماری کسی سے ضد نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی۔ میں کہتا ہوں 4 ہو یا 1 ہو، مسئلہ آسان ہے۔ پوری دنیا میں سید موجود ہیں، وہ گاؤں نہیں، وہ بستی نہیں، وہ شہر نہیں، وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو۔ سید سنی بھی ہوتے ہیں، سید شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے؟ امام زمانہ سید پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کہ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ کوثر 1 دفعہ آیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں، پوری ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے، نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں انا آتینا صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں الکوثر صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں ونہر صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں شان عقا صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں الابتر صرف 1 دفعہ آیا۔ کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو، کسی کی طبیعت میں گرمی ہو، منبر پر قرآن لے کر آئے، 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائی نہیں۔ اللہ مصطفیٰ سے کرے انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی۔ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں، حق سے کسی کو کم دو تو اسے ظلم کہتے ہیں، کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں۔ کسی کا حق بنتا نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے، کسی کا استحقاق نہ ہو، عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، رسالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، فاطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے۔ یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا، رسالت ملی محمد بیٹھا رہا، قرآن پورا کا پورا اتر گیا، رسول کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ کر سلام۔ قرآن جزا، زہرا عطا۔ جو استحقاق محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو، اس بی بی کا نام ہے زہرا، جس کی چوکھٹ پہ آنا اپنی معراج سمجھے۔ اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ فکر عرض کرتا ہوں، جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں، جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کرے۔ جس کے دروازے پر رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے آئے، کون سا مومن ہے جس نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ قبلہ جی، کائنات کا کون سا مومن ہے بادشاہ جی؟ قبلہ ملک صاحب، کائنات کا کون سا مومن ہے جو حدیث قصہ سے واقف نہیں؟ حدیث قصہ کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے، طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہوگی، مغموم پڑے گا تو غم دور ہوگا۔ عالمین کے نبی کو شوف محسوس ہوا، تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں، بندے بندے کو پتہ ہے۔
आलमीन के पैगंबर को अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस हुआ। ज़ौफ़ और रिसालत का ताल्लुक क्या है? इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। ज़ौफ़ क्या था? अल्लाह के कहने पे ऐलान कर दिया ईसाइयों के सामने, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊंगा। और बेटे नबी के थे नहीं। वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते। वानफसना वानफसकुम, तुम अपने जैसे लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूं। नासिर अब्बास पर एतराज न कर, 10वीं जमात की किताब को जाके खोल के पढ़, बिरादरहुड का मजमून पढ़, जिसका तर्जुमा है मुआखात कायम की। पैगंबर ने एक जैसों का भाई बनाया। मस्जिद नबवी की तामीर के बाद पैगंबर ने जोड़े बनाए, एक जैसों का भाई बनाया, जिनकी सीरत मिलती थी, जिनका किरदार मिलता था, जिनकी सूरत मिलती थी, जिनके मंसूबे मिलते थे, जिनका अकीदा मिलता था। नबी ने उनको उनका भाई बनाया। तेरी अपनी 10वीं जमात की किताब में लिखा हुआ है, हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ के हजरत उमर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सलमान का हाथ पकड़ के अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। अम्मार का हाथ पकड़ के मिकदाद के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। लिखा है मस्जिद के कोने में अबू तालिब का बेटा अली बैठकर रो रहा था। पैगंबर ने आके पूछा, व्हाट्स हैपेंड, क्यों रो रहे हो? माज़ा जुबकी को कहा अली इब्न अबी तालिब। अली ने कहा, रोऊं ना तो क्या करूं? हर किसी को हर किसी का भाई बनायो, मुझे किसी का भाई नहीं बनायो। नबी ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, माथे को चूम के कहा, अगर इनमें कोई तेरे जैसा होगा। सलामत हो आले मोहम्मद तुम्हें आबाद। अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता तो मैं तुझे उसका भाई बनाता। अंत मिसली, तू तो मेरे जैसा है। अंत आखी फिर दुनिया वाले आखिरो, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। नबी को 3 चाहिए थे, अबनान, निशान, अनफुसन। तीनों मुस्तफा ने अली के घर से लिए। अबनाना अली के घर से, निशान अली के घर से, अनफुसन अली के घर से। शियों से तुम्हारी लड़ाई बनती नहीं, लड़ना है तो अल्लाह से लड़ो। उसने 2 लफ्ज़ और क्यों नहीं कह दिए? असहाबना व असहाबकुम व अज़वाजना व अज़वाजकुम। फिर शिया ना मानते तो आपका लड़ने का हक था। ये था ऑफिशियल डेलीगेशन, सरकारी वफद, इसमें प्राइवेट बंदों की गुंजाइश न थी। और तीनों नबी के पास नहीं थे। ये ज़ौफ़ लेकर रिसालत शफाखाने ज़हरा में आई। बस में लगे। ये ज़ौफ़ लेकर रिसालत शफाखाने ज़हरा में आई। या रसूल अल्लाह किसी हकीम के पास जाए, क्या मुझे बतूल की चादर के अलावा सुकून मिलता ही नहीं? रहमतुल लिल आलमीन सुकून ढूंढने सैयदा के पास आया। जो इशारा समझते हो, इधर उधर नहीं देखते हो, फिक्रा कह रहा हूं। मरीज को ज़हरा ने चादर उड़ा दी। चादर उड़ा के बतूल ने नुस्खे भेजना शुरू कर दिए।
سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جب فضائل زہرا پہ حیران نہیں ہوتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ پیغمبر کو ضعف دور کرنے کے لیے چادر اٹھانے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حکیمہ نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ پہلے حسن کو بھیجا، پھر حسین آیا، چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک پھر رہا کہ کیا وجہ ہے۔ حسین کا مزاج تو جانتے ہو، حسین مزاج کا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ کی نماز میں، رسول کی مسجد میں محمد بھی پوسٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا۔ جسے شک ہو وہ چپ رہے۔ میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حسین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے میں آپ کی پوسٹ میں بیٹھ جاؤں؟ جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر۔ پوچھتا چادر میں کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ دا و ابوہا و بالوہا و بنو۔ انجنہ چھوڑ بیٹا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے۔ پتہ چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری کام۔ سلامت رہو، سخی حسین تمہیں آباد و شاد رہے۔ چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ۔ پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے۔ جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا، یہ فارغ۔ پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ۔ فرمایا مفضل تجھے وہ راز بتاؤں جس میں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں؟ مولا فرمائے کہا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ میرے لیے فخر ہے، میرے نام اعمال کی شہ سرخی ہے، میری نسلوں کی بخشش کی ضمانت ہے۔ میں نے اس مخدومہ کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، میں نے اس مظلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بخشا، میری نسلیں فخر کرے تو کم ہے۔ میں اس زہرا کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم صرف ایک تھا، میں مجمع میں بتاتا رہا 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید کرا کے جھکی کمر کے ساتھ خالی واپس آ گئی زہرا۔